السلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان بہت ہی انوکھا اور بہت ہی آپ کو حیران کر دینے والا ہے، کیونکہ آج کے عنوان میں آپ کو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایک ہوشیار جن کا واقعہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جو جن آدھا انسان اور آدھا جو تھا وہ جن کی شکل میں تھا، اور اس واقعے کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا اور آپ کا ایمان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ بھی ہوگا۔ تو ہم شروع کرتے ہیں کہ یہ جو جنات کا واقعہ ہے کہ ایک کتاب ہے، معجزات کی کتاب ہے جس کو جامعۃ المعجزات کہا جاتا ہے۔ اس کے صفحہ نمبر 7 پر یہ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ اب واقعہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں ایک ولید نامی ایک کافر رہتا تھا جو کہ بتوں کی پوجا کرتا تھا، لیکن اس نے اپنے لیے ایک خاص بت بنوا کر رکھا ہوا تھا، اور وہ بت جو تھا وہ سونے کا تھا۔ سونے کے بت کو گھر میں رکھ کر وہ اس کی پوجا کرتا تھا۔ ایک دفعہ وہ اپنے بت کی جو ہے وہ پوجا کر رہا تھا کہ اچانک سے اس نے دیکھا کہ اس کا جو بت ہے اس نے حرکت کرنی شروع کر دی اور اس نے بولنا شروع کر دیا، اور اس بت سے کیا آواز آنے لگ گئی کہ وہ بت کہتا ہے کہ اے مکے والو، کہ تم جان لو کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں معاذ اللہ، یہ جھوٹے ہیں اور تم ان لوگوں کی پیروی نہ کرنا۔ اس کافر ولید نے جیسے ہی اپنے بت سے یہ آواز سنی وہ بہت خوش ہوا اور بھاگ کر اپنے جو تھے وہ دوستوں کے پاس گیا، اور سب سے پہلے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ بات شیئر کی اور ان کو بتایا۔ جیسے ہی اس کے دوستوں نے اور وہ باقی جو قبیلے والے لوگ تھے انہوں نے یہ سنا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور وہ بھاگ کر اس کے گھر میں جمع ہو گئے، کیونکہ وہ بھی سننا چاہتے تھے کہ واقعی یہ بات سچ ہے کہ جو وہ بت ہے اس میں سے آواز آ رہی ہے، کیونکہ اس کافر ولید نے لوگوں کو یہ بتایا کہ آج میرا معبود جو ہے وہ بولنے لگ گیا ہے۔ اب سوچیں ذرا کہ بت بھی بولتے ہیں۔ اب یہی تعجب اور حیرانگی کی بات ہے کہ اس بت میں سے آواز کیسے آ گئی۔ اب جب سب لوگوں نے یہ سنا تو لوگوں نے ایک مجمع اکٹھا کر لیا، اور جب وہ آئے تو وہی بات جو تھی اس بت نے دہرانی شروع کر دی، اور وہ لوگ جو تھے وہ سن کے حیران ہو گئے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک ڈیسیژن کیا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ سارے قبیلے کے جتنے بھی مکے کے لوگ ہیں ان سب کو اکٹھا کرتے ہیں اور ایک مجمع بناتے ہیں، اور جس میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلایا جائے، اور ان کے سامنے پھر جب یہ بت جو ہے وہ اس بات کی اقرار کرے تو ہمارے لیے آسانی ہو جائے تاکہ ہمیں دین قبول نہ کرنا پڑے۔ چنانچہ انہوں نے ایسے ہی کیا، انہوں نے سارے مکے والوں کو اکٹھا کر لیا اور ایک بہت بڑا اجتماع اکٹھا کیا اس کے گھر میں، اور پھر سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بلا لیا۔ جیسے ہی سب لوگ اکٹھے ہوئے اور جیسے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بت کے سامنے آئے تو اس بت نے پھر سے ویسے ہی حرکت میں آیا اور اس نے بولنا شروع کر دیا۔ اب وہ بت کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اے مکہ والو، خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے، اور ان کا دین جو ہے وہ برحق ہے، اور اے لوگو، تم اور تمہارے بت جو ہیں وہ جھوٹے ہیں اور گمراہ ہیں اور گمراہ ہی کرنے والے ہیں، اور اگر تم اس سچے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آؤ گے تو تم سب جہنم میں جاؤ گے۔ اس لیے عقل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی اختیار کر لو۔ بت کا یہ مکمل درس سن کر وہ جو ولید کافر تھا وہ بہت گھبرایا اور اس کو بہت غصہ آیا کہ پہلے تو بت کچھ اور کہہ رہا تھا اور اب اس بت نے کیا کہہ دیا۔ اس کو اس قدر غصہ آیا ولید کو اپنے بت پر کہ اس نے اپنے بت کو پکڑا اور زمین پر دے مارا،
اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ اب آپ نے اس یہاں سے ذرا غور سے سننا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ اصل واقعہ کیا ہے۔ اب آپ سنیے ذرا غور سے کہ جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تمام لوگوں کے مجمع میں سے فاتح ہو کر وہاں سے نکلے تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس جا رہے تھے کہ راستے میں آپ نے ایک گھڑ سوار دیکھا جو کہ سبز پوش تھا، یعنی کہ اس نے سبز لباس جو ہے وہ پہنا ہوا تھا۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ملاقات کی، اس شخص نے ملاقات کی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس شخص کے ہاتھ میں وہ جو ایک وہ گھڑ سوار تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور اس میں سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ وہ بولا، یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کا غلام جن ہوں۔ سبحان اللہ! دیکھ لیں کہ غلاموں کے دلوں میں بھی آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہے، یعنی کہ صرف انسان ہی نہیں جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا حصہ جو ہے وہ ہر ایک مخلوق کے دل میں رکھا ہے۔ جس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں محبت پیدا کر دیتا ہے، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ انس ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ چرند ہو، پرند ہو، زمین پر رینگنے والی کوئی قوم ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر ایک کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہچان بتا دی اور سکھا دی۔ تو اس جن نے کیا کہا کہ میں آپ کا غلام ہوں، میرا نام جو ہے وہ مہی بن العبر ہے اور میں ابل طور میں رہتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں کچھ دنوں کے لیے اپنے گھر سے باہر گیا ہوا تھا، جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ میرے گھر والے جو ہیں وہ رو رہے ہیں۔ جب میں نے ان سے ماجرا پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک کافر جن ہے جس کا نام مسفر ہے، وہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو بھڑکا رہا ہے اور وہ ولید کے بت میں گھس کر لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے کہ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاذ اللہ دین جھوٹا ہے اور آپ جھوٹے ہیں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس جو جن ہے جو کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام تھا، اس نے کہا کہ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور جیسے ہی مجھے پتہ چلا تو میں نے اپنے گھر سے تلوار لی اور میں فوراً بھاگا۔ جب میں گھر سے بھاگا تو مجھے راستے میں وہ مکار جن جو تھا وہ ملا اور میں نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کے بعد اس بت میں خود گھس گیا اور آج کا جو درس تھا جو اس بت نے دیا وہ سب میں نے ہی کہا تھا۔ جیسے ہی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سارا ماجرا سنا، آپ کو یہ سن کر بہت ہی خوشی ہوئی اور آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کی محبت کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کے لیے دعا فرمائی۔ اب سوچیں کہ جس کی محبت میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند آ جائے اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں تو کتنا خوش نصیب ہے وہ جن بھی، اور ہم تو پھر انسان ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، جنوں سے بہترین بنایا، فرشتوں سے بہترین بنایا۔ تو اگر ہم اپنے دلوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محبوب کی محبت پیدا کر لیں تو سوچیں کہ ہمارے لیے اور اس امت کے لیے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری وقت تک دعائیں کرتے رہے ہیں۔ وہ تو ایک دعا اس جن کے لیے کی اور ہماری بخشش کی دعائیں جو ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس حد تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کرتے رہے ہیں۔ اب اسی طرح ایک اور بھی میں آپ کو اسی واقعہ سناتی ہوں جس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ جب نبوت کا دور تھا تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، تو مدینے میں ایک جن داخل ہو گیا۔ وہ جن کیسا تھا؟ وہ ایسا جن تھا کہ جو آدھا انسان اور آدھا جن کی شکل میں تھا اور اس کا قد بھی بہت لمبا تھا۔
لوگوں نے جب اس کو دیکھا تو وہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے، اور انہوں نے بس ساختہ جو تھا وہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اور جیسے ہی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس خوف زدہ ہو کر پہنچے تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ اس قدر ڈرے ہوئے کیوں ہو؟ تو لوگوں نے بتایا کہ مدینہ میں ایک جن داخل ہو گیا ہے، تو وہ مدینے کی طرف ہی آ رہا ہے، تو ہمیں آپ اس سے بچائیے۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ تم خوف زدہ نہ ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ واہ سبحان اللہ، کہ کاش میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے کبھی ہم بھی یہ سن لیں کہ وہ کہیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہیں۔ ویسے تو وہ امتی کے ساتھ ہی ہیں، لیکن اگر کسی کے دل میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارکہ سے یہ الفاظ سننے کا عشق پیدا ہو جائے، یہ تڑپ پیدا ہو جائے، تو یقین مانے یہ آواز ایک نہ ایک دن اس کو بھی آ جائے گی۔ تو ٹاپک چینج ہو جائے گا، کیونکہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہی ایسی ہے کہ ان کا نام نامی جب زبان مبارکہ پر آتا ہے تو محبت کے اور میٹھے بول جو ہیں وہ خود بخود زبان سے نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو جب وہ جن جو تھا وہ قریب آیا، اور وہ قریب آ کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہنے لگا معذرت چاہتی ہوں، دراصل میرا گلا جو ہے تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے بیچ میں، اس وجہ سے ڈسٹورشن ہوئی، تو اس کے لیے معذرت چاہتی ہوں۔ تو اس جن نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، اور میرا ایک مسئلہ ہے اور میری ایک تکلیف ہے، وہ آپ ہی حل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بتاؤ کیا ماجرا ہے؟ تو اس جن نے کہا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے دنیا میں جو ہے وہ سب سے طاقتور جن جو ہے وہ بنایا تھا، اور میں اس قدر ظالم تھا کہ میں باقی تمام جنوں پر بہت ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے سب سے زیادہ طاقت عطا کی تھی، میں کسی بھی جن کو دیکھتا تھا میں اس کو قتل کر دیتا تھا، یا پھر میں اس کو معذور کر دیتا تھا۔ میرا یہی سلسلہ چل رہا تھا کہ ایک دفعہ میں نے دیکھا کہ میری آنکھوں کے سامنے سے ایک خوبصورت نوجوان کا گزر ہوا۔ یہ تب کا واقعہ ہے جب حضرت آدم علیہ السلام سے بھی 30,000 سال پہلے کی بات ہے، یہ جو جن کا واقعہ میں نے آپ کو ابھی سنا رہی ہوں۔ تو جب وہ خوبصورت نوجوان اس جن کے سامنے سے اس کا گزر ہوا، تو وہ جن ہے اس کا دل کیا، اس نے خود بتایا کہ اس کا دل چاہا کہ میں اس نوجوان کو بھی قتل کر دوں۔ جب وہ اس کے پاس گیا تو اس نے کہا کہ میرا